السلام علیکم ناظرین، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کی تیاری کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اسی کی یہ کڑی ہے، اور پچھلے تمام لیکچرز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، تو وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ضروری نہیں کہ جب آپ پینل کے سامنے موجود ہوں تو وہ آپ سے میر اور غالب کے حوالے سے سوال کریں۔ وہ آپ سے یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھا بھی گیا ہے، ملتان میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بھئی آپ نے اردو ادب کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ اردو لٹریچر کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا آپ طلباء کو اردو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ یا پھر ہم اردو ادب کیوں پڑھتے ہیں؟ اس قسم کے سوال کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، اور ماضی میں اس قسم کے سوال پینل کی جانب سے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اردو کیوں پسند ہے؟ یہ سوال ملتان میں ہوا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا دوں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے، پینل آپ سے پوچھے کہ آپ کو اردو کیوں پسند ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ جناب مجھے اردو اس وجہ سے پسند ہے کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور یہ ایک ایسی زبان ہے جو عام فہم ہے، جو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو اس پورے خطہ میں بولی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اردو مجھے پسند ہے، اور یہ ہماری قومی زبان بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اردو میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اردو آپ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں ہر جگہ پہ اردو زبان بول سکتے ہیں، اور آگے آپ کو سمجھنے والے قارئین بھی مل سکتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے اردو پسند ہے، کیونکہ یہ قومی زبان ہے، عام فہم ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کئی زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں۔ اردو واحد زبان ہے جس میں آپ کسی بھی زبان کا لفظ اگر شامل کر دیں تو وہ اردو کا لفظ بن جاتا ہے۔ باقی زبان ہے، مثال کے طور پر عربی زبان ہے، اب اس میں اگر انگریزی کا لفظ آپ شامل کریں گے تو واضح طور پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عربی میں کسی اور زبان کا لفظ شامل کیا گیا ہے یا بولا گیا ہے۔ اسی طرح فارسی میں اگر آپ ہندی کا لفظ شامل کر دیں، بول دیں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اردو ایک ایسی لچکدار زبان ہے کہ آپ اس میں انگلش کا لفظ بول دیں، اس میں آپ فارسی، ہندی، سنسکرت، مقامی زبانوں کے، پشتو کے کسی بھی زبان کا لفظ اس میں آپ بول دیں تو اگلے شخص کو پتہ نہیں چلے گا، اسے یوں لگے گا کہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو اردو اس حوالے سے کافی لچکدار اور عمدہ زبان ہے، اسی وجہ سے مجھے پسند ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا رسم الخط جو ہے وہ نہایت ہی پرکشش اور خوبصورت ہے۔ جب ہم اردو کو لکھتے ہیں، کیلیگرافی جب ہم کرتے ہیں، اردو کے کسی شعر کو خوبصورت عمدہ طریقے سے ہم لکھتے ہیں صفحے پہ، تو وہ چونکہ اس کا رسم الخط اتنا عمدہ اور بہترین ہے، پرکشش ہے، اس وجہ سے مجھے اردو پسند ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں ایک تاثیر بھی ہے، اردو میں اثر بھی ہے۔ اگر کوئی عمدہ اردو بولنے والی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہو تو چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی شعبے سے ہو، اس کی اردو سے ہم ضرور محظوظ ہوتے ہیں، اس کی اردو سے ہم ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس زبان میں فصاحت و بلاغت بھی ہے، فصیح بھی ہے، ایسے الفاظ ہیں جو ہماری سماعتوں پہ گراں نہیں گزرتے، اور موقع محل کی مدد سے ہم کم لفظوں میں عمدہ مطالب ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اردو کے لٹریچر کو دیکھیں تو اس لٹریچر میں عبرت آموز کہانیاں ہیں، اس میں دل افروز حکایتیں ہیں جن کو پڑھ کر ہم اپنی سماجی زندگی کو عمدہ اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو زبان ہی ہے جس سے ہم اپنے جمالیاتی ذوق کی تسکین کرتے ہیں۔ قدرت نے جو انسان کے اندر ایستھیٹکس، جو جمالیات کا ذوق رکھا ہے، اس کا اظہار بھی ہم اردو کی مدد سے بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اردو غزل یا پھر اردو کی جو قدیم جو اصناف تھیں، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، اس میں اعلیٰ ذوق اور اعلیٰ جمالیات موجود ہے، اور جدید نظم میں بھی اس کی جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ کو اردو کیوں پسند ہے، تو پھر آپ نے یہ چند وجوہات بیان کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ انٹرویو میں آئے ہوئے ہیں، یقیناً یہاں سے سلیکٹ ہونے کے بعد آپ معلم بنیں گے، آپ بچوں کو اردو پڑھائیں گے، تو بچوں کا ادب میں رجحان ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
یا بچوں کے لیے جو ہم ادب تخلیق کریں گے یا جو ترتیب دیں گے یا جو سیلیبس بنائیں گے وہ کس طرح ہو کہ بچوں میں اردو کو پڑھنے، لٹریچر کو سمجھنے، سیکھنے کا رجحان پیدا ہو. تو یہ ایک نہایت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے. اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک استاد بچے کے اندر ادب کا رجحان کیسے پیدا کر سکتا ہے. یا پھر اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے ادب کس طرح ہم ترتیب دیں کہ ان کو فائدہ حاصل ہو اور ان میں ادب کو پڑھنے کا رجحان قائم ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ادب اطفال، جو بچوں کا ہم ادب ترتیب دیں گے، جو سیلیبس بنائیں گے بچوں کے لیے، اس میں بنیاد کس چیز کو دیں گے؟ علم کو دیں گے. اخلاق اور اچھی تعلیم و تربیت پر ہوگی. بچوں کا جو ادب ترتیب دیا جائے اس میں علمی موضوعات ہونے چاہیے، ایسے اس میں موضوعات ہوں، ایسے مضامین ہوں جس سے بچوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، اخلاقی حوالے سے وہ مضبوط ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہتر تعلیم حاصل کرنے کا اور تربیت کو بہتر بنانے کے موضوعات شامل ہوں، جس سے ان کا رجحان جو ہے وہ ادب کی جانب بڑھے گا. انہیں احساس ہوگا کہ یہی وہ سبجیکٹ ہے، یہی وہ مضمون ہے جس سے ہماری تربیت اچھی ہو سکتی ہے، علمی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ہم بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہم بچوں کے ادب میں جو مضمون رکھیں، جو ہم سبجیکٹ رکھیں، جو ہم تحریریں رکھیں، جو کالم ہوں، جو جتنی بھی بچوں کے ادب اطفال میں جو چیزیں ہوں وہ بچوں کی فطرت کے مطابق ہونی چاہیے، بچوں کی نیچر کے مطابق ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو، اب بچے کی فطرت کیا ہے، بچے کی نیچر کیا ہے؟ بچہ تو کھیلنا پسند کرتا ہے. بچے کی فطرت ہے کہ اسے شور شرابہ، گھومنا پھرنا، کھیلنا کودنا، اس قسم کے سائیکل چلانا، اس طرح کے موضوعات یا اس طرح کے اسباق پسند ہیں، یا اس قسم کے ماحول یا اس قسم کے عناصر انہیں پسند ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم بچوں کا ادب ترتیب دے رہے ہوں تو اس میں بچوں کی فطرت کو ہم نظر انداز نہ کریں، بلکہ ایسے مضامین رکھیں، ایسے موضوعات رکھیں اور ایسے طرز تحریر کا انتخاب کریں جو بچوں کی فطرت کے مطابق ہوں. مثال کے طور پر سائیکل چلانا، کرکٹ میچ، فٹ بال میچ، اس حوالے سے، یا اور بھی کمپیوٹر کے فوائد یا کمپیوٹر کا استعمال. تو اس قسم کے موضوعات ہم اس میں رکھیں ادب میں جو بچوں کی فطرت کے مطابق ہو. ایسی نظمیں اور مضامین بچوں کو پڑھائے جائیں جو بچوں کی نشوونما میں معاون ثابت ہو. اب ذہنی نشوونما، یہاں سے نشوونما سے مراد اب ذہنی نشوونما لیں کہ بچوں کو ہم ایسے موضوعات پڑھائیں جس سے ان کی ذہنی وسعت جو ہے وہ بڑھ جائے، اس میں دوسرے لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اس میں بین المذاہب ہم آہنگی پیدا ہو، بچے کے ذہنی نشوونما ہو، اس میں اسے دوسرے لوگوں کو برداشت کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہو. تو ایسے نظمیں ہونی چاہیے، ایسے مضامین ہونے چاہیے جس میں فکری حوالے سے بچوں کی نشوونما ہو اور ان کی سوچ میں وسعت پیدا ہو. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو صحت و صفائی، تفریح، ورزش، محنت اور مشقت کی طرف توجہ دلانی چاہیے. ہم اپنے نصاب میں ایسے مضامین رکھیں جس میں بچوں کی صحت اور صفائی پر توجہ دی جائے. ایسے مضمون، مثال کے طور پر ہم ایسا کوئی سبق آموز واقعہ یا ایسا سبق آموز مضمون بچوں کو پڑھائیں جس میں یہ ہو کہ کسی بچے نے مارکیٹ سے یا کسی ڈھابے والے سے کوئی ایسی چیز خرید لی ہے جس کو کھانے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا ہے، یا پھر تفریح، پکنک کے حوالے سے سبق رکھ سکتے ہیں، یا پھر ورزش کے فوائد کے حوالے سے ہم سبق رکھ سکتے ہیں کہ اگر ورزش بچے کریں یا انسان کریں تو وہ صحت مند رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں میں محنت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اور انہیں مشقت کی طرف ابھار بھی سکتے ہیں، مختلف اسباق کی صورت میں، مختلف موضوعات کی صورت میں، مختلف مضامین کی صورت میں، کہ فلاں عامر نے محنت کی اور اس نے پورے اسکول کو ٹاپ کر لیا اور اس کے والدین اس سے بہت خوش ہیں. اچھا، اب جتنا بھی ہم بچوں کا ادب پیش کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا اسلوب نہایت ہی آسان ہو. ایسا اسلوب ہو کہ بچے اس کو آسانی سے پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ اتنے مشکل اور پیچیدہ الفاظ اس میں بیان ہوں، اس میں استعمال کیے جائیں کہ بچے سارا ٹائم انہی الفاظ کے معنی ڈھونڈنے میں اور معنی یاد کرنے میں گزار دیں، بلکہ ایسے الفاظ، آسان الفاظ اس میں شامل لکھے جائیں اس تحریروں میں
کہ بچے اسے لطف اندوز بھی ہوں اور ان کو کوئی نہ کوئی بات سمجھ بھی آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی و اخلاقی عقائد بچوں کی سیرت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہذا بچوں کو ایسے مضامین پڑھائے جائیں جن میں مذہبی اور اخلاقی اقدار کا ذکر ہو۔ مثال کے طور پر مذہبی حوالے سے عید الفطر کے حوالے سے ایک مضمون ہونا چاہیے، اس کے علاوہ عید الميلاد النبی یا پھر سیرت النبی پہ ہونا چاہیے، اخلاق النبی پہ موضوعات ہونے چاہیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں، اہل بیت کی قربانیوں کے بارے میں۔ تو ایسے مضامین ہونے چاہیے جس سے بچوں کی مذہبی نشوونما بھی ہو، مذہبی اقدار بھی ان کی مضبوط ہوں، اور اخلاقی حوالے سے، سماجی حوالے سے بھی انہیں پتہ چلے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اس قسم کے مضامین بھی نصاب میں ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر جذبہ حب الوطنی، باہمی اتحاد اور قومی یکجہتی پیدا کرنی چاہیے۔ ایسا ہم نصاب تخلیق کریں جس میں بچوں کو وطن سے محبت کا جذبہ بھی ملے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پہ ملی نغمے شامل کر سکتے ہیں، یا 1997 یا یوم آزادی کے حوالے سے مضامین شامل کر سکتے ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں پارٹیشن کے وقت جو مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس حوالے سے بھی ہم ان کی قربانیوں کے حوالے سے ایک مضمون یا سبق شامل کر سکتے ہیں نصاب میں، جس سے ان کے اندر حب الوطنی اور اتحاد پیدا ہو۔ یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ہم سبق شامل کر سکتے ہیں، اور تاکہ بچوں میں اتحاد پیدا ہونے پتہ چلے کہ اتحاد کے فوائد کیا ہیں، اور وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن میں یکجہتی ہوتی ہے، جن میں اتحاد ہوتا ہے، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی علوم و فنون میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے تعمیری ادب پیش کیا جائے۔ ایسا ادب بچوں کو پڑھایا جائے جس سے ان کی ذہنی بڑھوتری ہو، جس سے ان کی ذہنی نشوونما ہو، جس سے ان کو عالمی ادب کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ عالمی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے جو بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، جو بڑے بڑے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، ایسا ادب پڑھایا جائے تاکہ ان بچے ان نظریات کو پک کر سکیں، ان نظریات کو سمجھ سکیں جو بڑی بڑی تحقیق ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر کے فوائد، کمپیوٹر کے استعمال کے حوالے سے مضامین ہونے چاہیے، کائنات کی تخلیق کے حوالے سے مضامین ہونے چاہیے، اور آسمان کی وسعتوں اور بلندیوں پہ مضامین ہونے چاہیے۔ اس سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوگی ادب کو پڑھنے کے لیے۔ اور نہایت اہمیت کی حامل آخری پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ بچوں کے ادب میں تنوع ہونا چاہیے۔ تنوع کہتے ہیں رنگا رنگی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ مضامین جتنے بھی نصاب میں رکھے جائیں وہ ایک جیسے نہ ہوں کہ جن کو پڑھنے سے بچے بور ہو جائیں، بلکہ اس میں تنوع ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ سارے آپ مذہبی مضامین اس میں رکھ دیں، یا سارے آپ اس میں سیاسی مضامین رکھ دیں، یا سماجی مضامین رکھ دیں، یا ساری اس میں سنجیدہ موضوعات کو آپ رکھیں، بلکہ اس میں ہر پہلو کو آپ اجاگر کریں۔ اس میں مزاح کا عنصر بھی شامل ہونا چاہیے، اس میں کھیل کود کے حوالے سے مضامین بھی ہونے چاہیے، سماجی اور اخلاقی حوالے سے بھی مضامین نصاب میں شامل ہونے چاہیے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نصاب تو تخلیق کر لیا، نصاب کو تو ہم نے ترتیب دے دیا ہے، اب اس کو بچوں پر امپلیمنٹ کیسے کریں گے، ہم بچوں تک اس کو کیسے پہنچائیں گے، اور بچوں میں یہ شوق کیسے پیدا کریں گے کہ وہ یہ جو ہم نے ادب ان کے لیے تخلیق کیا ہے، یا یہ جو ادب اطفال ہم نے ترتیب دیا ہے، وہ اس کو پڑھیں۔ تو عملی سرگرمیاں ہم نے کون سی کرنی ہے؟ تو عملی سرگرمیوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو مختلف ناول ہیں، افسانہ ہے، ان پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں، جو ڈرامے بنائے گئے ہیں، اگر ممکن ہو تو ہم کلاس روم میں ان ڈراموں کو پلے کریں، ان کو چلائیں، دکھائیں۔ مثال کے طور پر اب مشہور ڈرامہ ہے تعلیم بالغاں، تو اگر ہمارے پاس سہولت موجود ہے تو ہم کلاس روم میں یہ ڈرامہ بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح ان میں ڈراموں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور ان کی سماجی اور سیاسی حوالے سے جو نئے نئے نکتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کمرہ جماعت میں مکالمہ گوئی کرنی چاہیے۔ مکالمہ گوئی کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ایک سبق ہے خوبصورت بلاں، آغا حشر کاشمیری کا، تو ہم 2 اسٹوڈنٹ کو یا 2-3 اسٹوڈنٹ کو ہم کلاس روم میں کھڑا کر کے ان سے مکالمے کرا سکتے ہیں کہ بھئی یہ نیکی کا مکالمہ ہے، یہ بدی کا مکالمہ ہے۔ تو اس طرح باقی اسٹوڈنٹ میں بھی شوق پیدا ہوگا اور وہ بھی ادب میں دلچسپی لیں گے۔ اس کے علاوہ بحیثیت معلم یا استاد ہم بچوں کو مختلف کہانیاں سنا کے ان کی توجہ جو ہے ادب کی طرف بڑھا سکتے ہیں، داستان گوئی کر کے، واقعات سنا کے، داستان سنا کے، مختلف مثنویوں کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کی دلچسپی جو ہے وہ ہم ادب کی جانب
مبذول کرا سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ کرداری انداز میں غزلوں نظموں کو ترنم کے ساتھ گنگنا کے بلند خوانی کرنا۔ اب مثال کے طور پر اقبال کی نظم ہے شکوہ جواب شکوہ، تو ہم دو کردار کلاس میں لا سکتے ہیں۔ ایک کردار جو ہے وہ پر ترنم انداز میں ترنم کے ساتھ آہنگ کے ساتھ گنگنا کے شکوہ کرے گا، دوسرا کردار جو ہے اس کو جواب شکوہ جواب دے گا۔ تو اس طرح دیگر بچوں میں اور خود ان بچوں میں ادب کی جانب دلچسپی اور لگاؤ بڑھے گا، اور یہ کرداری انداز سے ہم پوری کلاس میں نظموں کو گنگنا بھی سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ موافقت میں یا مخالفت پر مبنی مباحث کرائے جائیں۔ کوئی ایک موضوع دیا جائے بچوں میں، چند بچے اس کی مخالفت میں بات کریں اور چند بچے جو ہیں اس کی موافقت میں یعنی کہ اس کے حق میں بات کریں۔ مثال کے طور پر دبستان لکھنؤ ہے تو دو گروپ بنا لیں، ایک گروپ کا موضوع موافقت ہو، دوسرے کا مخالفت ہو۔ کچھ یہ کہیں کہ لکھنؤ کی وجہ سے ادب کو ترقی ملی، تو دوسرے کہیں کہ نہیں جی لکھنؤ کی وجہ سے یہ خامیاں یہ سکم پیدا ہوئے ادب میں۔ اس کے علاوہ ہم بیت بازی کے مقابلے کرا سکتے ہیں۔ بیت بازی کے مقابلوں سے بچوں میں یہ جو شعر و شاعری کا ذوق ہے وہ بڑھے گا، ان کو یاد کرنے کا شوق ان میں بڑھے گا، اور اس طرح یہ جو شاعری کا شوق ہے وہ بیت بازی کے ذریعے ہم ان میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم انہیں تخلیقی صلاحیتیں بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ہم تحریری اور تقریری مقابلوں کے ذریعے ان میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی موضوع دیں گے، اس موضوع کے اوپر وہ مضمون لکھیں گے، اس طرح ان کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، اور تقریری موضوعات ان کو دیں گے جس پر وہ اسٹیج پہ آ کے تقریریں کریں گے۔ اس طرح ان کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، اور اس میں بولنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی، اور ادب سے دلچسپی بھی ان کی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے شعراء ہیں یا بڑے بڑے جو افسانہ نگار ہیں، ان کی پیدائش اور ان کی وفات کو بھی ہم اپنی کلاس میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح اقبال ڈے ہے، اقبال ڈے بھی ہم اقبال کے فکر و فن کے حوالے سے بچوں میں مقابلے کرا سکتے ہیں، اقبال کی شاعری کے حوالے سے بچوں سے سوال جواب کر سکتے ہیں، سیمینار منعقد کر سکتے ہیں، یا پھر بچوں کو ہم اقبال کے حوالے سے معلومات فراہم کر سکتے ہیں کہ اقبال کتنے بڑے شاعر تھے، اقبال نے کون کون سے فلسفے پیش کیے، فلسفہ خودی ہے، مرد مومن ہے، جتنے بھی نظریات ہیں اقبال کے۔ تو اس طرح ہم بچوں کو ادب کی طرف لا سکتے ہیں، بچوں کی توجہ جو ہے وہ ہم ادب کی جانب مبذول کرا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ویڈیو اس قسم کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچتی رہیں تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔